ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم صدق اللہ العظیم۔ جنات کو گھر سے اور جسم سے بھگانے کے لیے یہ بہت ہی مضبوط آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کی برکت سے کوئی بھی شیاطین قسم کے جنات انسان کے جسم پہ، گھر پہ یا کسی بھی جگہ پہ آ جائیں تو اس آیت کریمہ کو اگر انسان کثرت کے ساتھ ورد کرے یا جو عمل ترتیب سے بتایا جائے گا اس کے مطابق عمل کرے تو جنات یا تو پگھل جائیں گے جیسے نمک پگھلتا ہے، برف پگھلتی ہے، اور یا وہ بھاگ جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ سورہ حج کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ابتدا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا ایک عجیب منفرد انداز اپنایا۔ قرآن پورا اترا نبی علیہ السلام پہ مختلف مواقع پہ۔ سورہ حج کے متعلق تو یہ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ سورہ حج پورے قرآن پاک کی صورتوں میں پہلے منفرد ہے کہ اس میں ہر چیز ہے، کہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو مکے میں اتری، کچھ آیات مدینے میں اتری، کچھ آیات ایسی ہیں جو حضر میں اتری، کچھ سفر میں اتری، کچھ ایسی ہیں جو آپ علیہ السلام سواری کے اوپر تھے وہ اتری، اور کچھ ایسی ہیں جو آپ علیہ السلام زمین پر بیٹھے تھے اتری، کچھ ایسی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اور کچھ ایسی ہیں جو مسجد سے باہر آپ تھے تو اتری، کچھ آپ مصلی پہ تھے، کچھ آپ گھوڑے کے پشت پہ جہاد میں تھے، کچھ آیات ایسی ہیں آپ علیہ السلام تناول فرما رہے تھے۔ یعنی ہر آیت کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں سورت کو ایک ایسا انفرادی خاصیت عطا فرمائی ہے کہ اس میں تمام چیزیں جمع ہیں، ناسخ آیات بھی ہیں، منسوخ آیات بھی ہیں، محکم آیات بھی ہیں، متشابہ آیات بھی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلدستہ ہمیں سورہ حج کا دیا ہے۔ میں نے سورہ حج کا درس حج پہ جانے سے پہلے یہاں دیا تھا، اور میں نے سب چیزیں یہ بتائی تھی کہ سورہ حج کی فضیلت کیا ہے حج کے لیے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے اس آیت کریمہ کی خاصیت یہ ہے کہ کہیں آپ علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جو انداز یہاں اختیار کیا، تو انداز نبوی کو آپ بھی اختیار کریں، سنت کا اجر الگ مل جائے گا۔ آپ علیہ السلام روایات میں مختلف ہے، لیکن امام قرطبی نے کہا کہ آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے، بعض نے کہا نہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر کہ آپ سفر سے آ رہے تھے۔ اب امام قرطبی نے تبوک کا لفظ لکھ دیا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سفر لکھ دیا۔ اب آپ سفر سے آ رہے تھے تو ایک دم یہ سورہ نازل ہوئی، تو آپ علیہ السلام نے ایک دم صحابہ اکرام کو مخاطب کرنے کے لیے، ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ میرے صحابہ آ جاؤ، آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھ پہ یہ قرآن اترا ہے، یہ آیات اتری ہے۔ یہ انداز ہمارے نبی کا اکثر ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام کہتے تھے ابھی دحیہ کلبی آئے ہیں اور وہ مجھے ملے ہیں، اور وہ دحیہ نہیں تھے، وہ جبرائیل تھے، وہ صحابی کی شکل میں آئے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام نے کہا ابھی جبرائیل آئے ہیں، یہ قرآن کی آیت لائے ہیں۔ آپ علیہ السلام یوں بتایا کرتے تھے، لیکن اس کے لیے آپ کا طریقہ مختلف تھا، انداز مختلف تھا۔ آپ نے سفر پہ چلتے چلتے گھوڑے کے پشت پہ کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، زور سے کہا۔ اب صحابہ ایک دم جمع دیکھنے لگے حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کہ یوں نہیں کہہ رہے کہ صحابہ ادھر آ جاؤ۔ صحابہ بھی تھوڑے تو نہیں تھے، 10,000 سے زیادہ صحابہ تھے، ساتھ 14,000 بعض نے تعداد لکھی ہے۔ اب 14,000 صحابہ 14,000 کا مجمع ہو تو اب ان کو جمع کرنے کے لیے پکارا جاتا ہے نا کہ بھائی سارے جمع ہو جائیں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور صحابہ کا انداز دیکھیے۔ جب حضور نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو ایک دم صحابہ کرام سارے دوڑے ہوئے آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے، سارے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ پھر آپ نے پڑھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پھر آگے آپ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ یوم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، شیء عظیم۔ اب وہ بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے، پہلے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو،
اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ڈرو اپنے رب سے۔ جب آپ نے یہ کہا صحابہ گھبرا گئے، حضور ہمیں کہہ رہے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرو، ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ اب محبت جب ہوتی ہے تو پھر انسان ڈرتا ہے۔ ایک محبت میں ڈرنا ہوتا ہے، شوق میں، اور ایک خوف سے۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ڈرتے تھے۔ آج صحابہ جیسا پیار کرنے والے کائنات میں پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ آج اگر الٹی لٹک جائے دنیا، بڑے بڑے قطب ابدال تو بن سکتے ہیں محنت کر کے، لیکن صحابی کی پاؤں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ بیٹھ گئے، یا رسول اللہ بتائیے آپ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلہ ہے نا جو قیامت کا، وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت شیء عظیم، جسے اللہ کہہ رہا ہو تو کتنی بڑی چیز ہوگی۔ آپ کو خبریں سنتے ہیں، آپ لگاتے ہیں فلاں چینل فلاں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ پاکستانی چینل ہے، ہمیں باہر کے چینل نے بتایا، امریکن چینل نے، تو آپ کا یقین بڑھتا جاتا ہے نا۔ جتنا چینل مضبوط ہوتا ہے اس کی بات کو زیادہ مستند پھر وہ بڑھا کے بتائے۔ اگر باہر کا چینل، امریکن چینل، وہ کہے جی یہ سی این این کہہ رہا ہے، اور اب آپ جو فوراً کہتے ہیں سی این این نے کہا کہ بہت بڑا زلزلہ آیا، تو آپ اس زلزلے کو بڑا ماننے یہاں پہ پاکستان میں شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے سی این این پہ یقین کر لیا، لیکن آپ نے اللہ کی بات پہ یقین کمزور کیا۔ اللہ کہتا ہے شیء عظیم، وہ بہت بڑا زلزلہ ہے قیامت کا۔ یہ زلزلہ آیا تھا تو کتنا بڑا تھا، آپ دیکھیے لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اللہ جس زلزلے کی بات کر رہا ہے اس میں کوئی بچے گا نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یوں کہا تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے، یا رسول اللہ یہ قیامت کا زلزلہ کیا چیز ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پہ گرے گا، تارے سیارے کہکشائیں زمین پہ گریں گی، اور ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ پھر مسلم شریف کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ، امام مسلم وہ حدیث میں لائے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہارا حال یہ ہوگا، صحابہ کو بتا رہے ہیں اور سفر میں بتا رہے ہیں، یہ آیت اتری سفر میں ہے، اور یہ ساری تبلیغ ہو ہی سفر میں رہی ہے، درس یہ نبی علیہ السلام کا، آپ ہر جگہ درس دیتے تھے۔ یہ درس جو ہے یہ انسان کی اصلاح کا باعث بنتا ہے، اس لیے آپ علیہ سفر میں درس دے رہے، تو آپ نے مسلم شریف کی وہ حدیث آئی، اور جو ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم لوگ قیامت کا جب سور پھونکا جائے گا، وہ زلزلہ آئے گا، وہ سا جو قیامت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، سب سے پہلے کہیں گے آدم اٹھے۔ امام مسلم کہتے ہیں حدیث میں کہ آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ کیوں اٹھایا مجھے؟ اللہ کہے گا اپنی بندوں میں، اپنی اولاد میں جو لوگ ہیں ان کو اٹھائیں اور جہنم کی طرف دھکیلیں۔ آپ کے جو اولاد ہے اس میں 1000 میں سے 999 دوزخ میں گریں گے، صرف ایک بچے گا۔ ہر 1000 میں ایک بندہ جنت میں جائے گا، ہر 1000 میں 999 کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں۔ اب یہ جملہ جب حضور نے فرمایا، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکلے اس پہ یقین کتنا مضبوط ہمارا ہے، تو صحابہ کا کتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ تو صحابہ کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی، اور صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں کہا کلم وعد اللہ الحسنى، آپ سارے بخشے ہوئے ہیں، آپ کو دوزخ نہیں ملے گی۔ یہ جنتی لوگ رو رہے ہیں، اور ہم لوگ جن کو یقینی بس ہاتھ تک رکھا ہوا ہے لیکن آگے اعمال نہیں ہے، ہم عمل کوئی نہیں کر رہے مضبوط جنت کے، ہمارا جو وے ہے، جو رستہ ہے وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اور امید ہم جنت کی لگائے ہوئے ہیں۔ اور صحابہ 100% کام ہی جنت والے کرتے تھے، اور وہ چیخیں مار کے رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ 999 دوزخ میں اور ایک جنت میں، تو پھر ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ پھر ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مسکرا کر کہ یاد رکھو وہ 999 یاجوج اور ماجوج اور جنات میں سے ہوں گے، یعنی اللہ تعداد اٹھائے گا نا، جو جنوں کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ یہ آیت جنوں کے لیے ایک بہت بڑا تلوار ہے، جنات کے لیے، چونکہ آپ جدھر دیکھیں، اب میں یہاں درس دے رہا ہوں،
مسجد میں بھی جنات ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی جنات ہوتے ہیں، آپ پہاڑوں پہ جائیں جنات ہیں، آپ جدھر جائیں جنات آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن ہر جگہ جنات ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ 999 جنوں میں سے اور یاجوج ماجوج میں سے دوزخ میں پھینکے گا، اور ایک جو جنت میں ڈالے گا وہ میری امت کا بندہ ہوگا۔ یوں تم 1000 میں ایک ہوگے، لیکن 1000 تعداد تو پوری اللہ کرے گا نا۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے یقین ہے تم جنت میں چوتھا حصہ ہوگے میری امت کے لوگوں۔ آپ صحابہ اکرام تھوڑے سے مسکرائے۔ حضور نے جب صحابہ کی مسکراہٹ کو دیکھا تو فرمایا کہ مجھے اور یقین ہے کہ تم نصف ہوگے جنت میں۔ اور اب یہ دیکھیے، یہ جو انسان ہے نا، ان میں اب ہماری دنیا میں آج آبادی ہے 8 ارب، 2.5-3 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، 3 ارب نئی جو ہماری ہے ابھی مردم شماری۔ دنیا میں نمبر 1 مذہب جو ہو چکا ہے اب اسلام ہو چکا ہے، پہلے عیسائیت تھا۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا اسکالر تھا سکھ، میں جا رہا تھا کیپ ٹاؤن کی طرف، تو جہاز میں میرے ساتھ بیٹھ گیا، تو مجھے کہنے لگا وہاں آپ ہمارے مرکز میں بھی آئیے گا، باتیں کرنے لگا۔ سکھ بہت بڑا اسکالر تھا اور اس کا بہت ماہر تھا۔ تو پھر مجھے کہنے لگا کہ میں نے پوچھا آپ کے سکھ کتنے ہیں دنیا میں؟ اس نے کہا 1.5 کروڑ کے قریب ہوں گے۔ تو میں نے کہا عیسائی بہت ہیں دنیا میں۔ اس نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا میری ریسرچ ہے کہ آپ مسلمان دنیا میں نمبر 1 ہیں تعداد میں اس وقت، تو عیسائی دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ اس نے مجھے جہاز میں کہا، اس نے مجھے دعوت دی، آپ 5 سٹار ہمارے ہوٹل میں رہ سکتے ہیں، کھانا آپ کو ملے گا۔ وہ تبلیغ کرتے ہیں ساتھ اپنے مذہب کی، اور ہمارے مسلمانوں کو تبلیغ آئی نہیں، وہ مسجد میں کوئی آئے اسے ہی بھگا دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب وہ مجھے اتنی دعوت دے رہا تھا کہ میں اس کی، اگر میں اپنے مذہب کا خود ماہر نہ ہوتا تو میں اس کی دعوت کا شکار ہو جاتا۔ وہ مجھے اتنے پیار سے، آپ نے ہمارے پاس ٹھہرنا ہے، 5 سٹار ہوٹل ہے، کمرہ آپ کو 5 سٹار دیں گے، کھانا آپ کو بہترین حلال دیں گے، بس خالی ہماری تھوڑی بہت میٹنگیں اٹینڈ کرنی ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا جب آخر میں کہ میں کون ہوں، تو پھر وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا آپ تو اسکالر ہیں خود۔ تو پھر میں نے اسے بتایا میں نے تمہارا سارا دھرم پڑھا ہوا ہے، میں جتنا تمہارے گرو جی کو جانتا ہوں، گرو نانک کی ہسٹری مجھے پتا ہے، شاید آپ کو بھی نہیں پتا ہوگی۔ پھر میں نے اسے کہا مجھے ایک چیز بتاؤ کہ گرو نانک جی کا کیا آپ عدالت کا نظام ہے کوئی، یا ان کا جو ہے کوئی پولیس کا نظام ہے، آرمی کا نظام ہے، سیاست کا نظام ہے، کوئی اور ڈاکٹری کا نظام، کوئی اور عدلیہ کا نظام یا تجارت کا نظام؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کائنات میں ایک ہستی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے پوری زندگی کا نظام ہمیں اپنی زندگی سے دیا ہے، وہ ہوتی ہے ہستی انٹرنیشنل، جو ہر چیز میں ان کی سنت ہم فالو کریں۔ گرو نانک جی نے تو خالی وہ کتاب بتائی ہے اور وہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کا نظام نہیں ہے، آپ کو ملک دیا جائے آپ نہیں چلا سکتے، ہم چلا سکتے ہیں چونکہ ہمارے نبی نے ملک چلایا ہے، اسٹیٹ چلائی ہے۔ تو خیر وہ اب آپ یہ دیکھیے کہ تعداد دنیا میں مسلمان 3 ارب، باقی 5 ارب کون ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، یا مانتے ہیں تو شرک کرتے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی تعداد جہنم۔ آپ علیہ السلام نے مسلم کی حدیث ہی ہے، آپ نے کہا صحابہ پریشان نہیں ہو، تم ایک جو جنت میں جاؤ گے، جو 999 تعداد اللہ پوری کرے گا، پہلے یجوج مجوج سے، یجوج مجوج اگر ختم ہونا شروع ہو گئے تو اللہ جنوں کو ڈالے گا، شیاطین جنات جو کافر ہیں، پھر اللہ جنوں میں جو ہے جب ان کی تعداد بھی ہو گئی تو مسلمان جو کافر ہیں، پھر اس کے بعد بھی اگر بچ گئے تو منافقین کو اٹھا کے ادھر گنتی پوری کرے گا، 999 ایک۔ صحابہ خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم جنت میں نصف ہوگے میری امت کے لوگ، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل امتی ہیں، پچھلے نبیوں کی امتی نہیں، اس نبی کے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بڑی مضبوط آیت ہے، جنات کو بھی ڈرانے کے لیے، انسانوں کو بھی ڈرانے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے تنگ کرتا ہو آپ کو، یا بہت آپ کے لیے وہ درندہ ثابت ہو رہا ہے، مرد عورت کوئی بھی، تو آپ اس کے لیے بھی اس آیت کو ہی پڑھیں۔ یہ آیت نمبر پہلی آیت ہے سورہ حج کی، اس آیت کو آپ پڑھیں، 70 بار پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں الٹے ہاتھ کر کے، وہ خود پکڑ میں بھی آئے گا اور وہ آپ سے دور بھاگے گا۔ جنات اگر آ گئے ہیں تو آپ یہ 70 بار پڑھ کے پانی پہ دم کریں، مریض کو چھینٹے دیں، مریض کو پلائیں، اور پھر جو ہے گھر میں ہے تو گھر پہ چھینٹے دیں، کسی بھی جگہ ہے وہاں چھینٹے دیں، 11 دن یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ۔ اچھا، پڑھنے کا طریقہ یہ رکھیں کہ اس کو آہستہ نہیں پڑھنا،
یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس کو زور سے پڑھے ہیبت کے انداز میں. ہمارے نبی نے اس کو اونچا پڑھا ہے، اس کو آپ نے آہستہ آہستہ نہیں پڑھنا. میں آہستہ پڑھیں گے ہم. اچھا جس کو قرآن نہیں پڑھنا آئے گا تو وہ آپ جو عاملوں کے پاس بھی جاتے ہیں، اکثر جاہل ہوتے ہیں بیچارے، قرآن سے ناشنا ہوتے ہیں، تو ان کو الف با تا سا بھی نہیں آتا، تو وہ قرآن پڑھتے ہی نہیں، پھر آہستہ ہی کر کے پڑھتے ہیں. بھائی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اونچا پڑھیں، تاکہ اب یہ نبی کی ادا ہمیں مل گئی. آپ اس کو جب جنات بھگانا چاہتے ہیں نا، تو آپ رستے میں جا رہے ہیں، آپ کو خوف ہے کہ کوئی چیز اٹیک نہ کر دے، تو آپ جو ہے گھر میں ہیں، آپ گھر خالی ہے، ایک دم تو آپ نے تالا کھولا، تو آپ اونچی آواز سے پڑھیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم. یہ لفظ اونچا پڑھیں، اگلا شک آہستہ پڑھ دیں. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ جو پہلا اونچا پڑھیں گے یہ میرا طریقہ نہیں ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ان کی سنت ہے. یہ قرآن یوں پڑھنا نبی نے یوں پڑھا ہے. یہ آیت اتری تو ایسے پڑھا. تو آپ بتائیں، جن بھی نہیں ٹھہریں گے آپ کے سامنے، ظالم لوگ بھی نہیں ٹھہریں گے. تو آپ اس کو 70 بار زائد تعداد بھی پڑھ سکتے ہیں، زائد دن بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ جب ایسی جگہ جائیں جیسے کوئی لگی جگہ ہے، تو ایک دم آپ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کو خوف ہے کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، آپ یہ اونچی آواز سے پڑھ لیں. وہ کوئی نقصان آپ کو وہاں مخلوق کوئی اللہ کی نہیں پہنچائے گی. یہ انشاءاللہ طاقتور آیتوں میں سے ہے. اس آیت میں اللہ نے کہا ان زلزلۃ الساعہ، وہ جو زلزلہ ہے نا قیامت کا، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے. اللہ جس کو بڑا کہے وہ کتنا بڑا ہوگا. جو اس کو روزانہ پڑھتا رہے گا اللہ اسے دنیا کے زلزلوں سے اور آخرت کے زلزلوں سے بھی بچائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.